السلام علیکم کلاس ففتھ اب ہمارا باب شروع ہوگا، باب سوم سیرت طیبہ۔ سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہجرت مدینہ سے غزوہ خندق تک، یعنی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور کس طرح کے ان کے طریقہ کار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ کیا تھا زندگی گزارنے کا، وہ سارا ہم یہاں پڑھیں گے۔ تعارف صفحہ نمبر 28 کھول لیجئے آپ لوگ، میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں اور آپ اپنی بک پہ بھی نظر رکھیے گا۔ سیرت کے معنی ہیں طریقہ اور راستہ، طیبہ کے معنی ہیں پاک۔ سیرت طیبہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے اور راستے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ، حیات کا مطلب ہے زندگی اور طیبہ کا مطلب ہے پاک، یعنی پاک زندگی میں جن راستوں پہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اختیار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی ایک واحد اور متفقہ راستہ ہے جس سے زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں میں رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی جامع، کامل اور ہمگیر تھی کہ تمام شعبہ حیات زندگی سے وابستہ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ ان کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی اقتصادی زندگی سے ہو یا سیاسی زندگی سے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک واحد اور متفقہ راستہ ہے، یعنی ایک ہی راستہ ہے یہ، اور متفقہ یعنی سب اس بات پر متفق ہیں، سب اس بات پر راضی ہیں، تمام علماء اور تمام لوگ، اور بھی نان مسلمز نے بھی حضرت پاک کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور یہ بات بتائی ہے کہ واقعی ہی سیدھا راستہ ہے اور انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری۔ تو تمام علماء اور تمام انسان اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے، تمام ہمارے علماء بھی، اور یہ واحد راستہ ہے جس میں ہمیں تمام شعبوں گوشوں میں رہنمائی ملتی ہے، یعنی چاہے وہ زندگی کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ آفس کے معاملات ہوں، چاہے وہ حکومت کے معاملات ہوں، چاہے وہ بازار کے معاملات ہوں، یعنی زندگی کے تمام شعبے کہلاتے ہیں یہ، اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس کو رہنمائی ملے گی کہ کیسا باپ ہونا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے اسے، ماں ہے تو اس کو رہنمائی ملے گی، استاد ہے تو اس کو رہنمائی ملے گی، اور حکمران ہے تو اس کو بھی حضرت پاک کی زندگی سے رہنمائی ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی جامع یعنی مکمل ہمگیر، ہر چیز آپ کو وہاں پر سب کچھ جمع ہو گیا ہے حضرت پاک کی زندگی میں، کامل ہے یعنی مکمل ہے، ہمگیر ہے یعنی ہر پہلو اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت پاک اس طرح جب سپہ سالار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، حضرت پاک ایک استاد کی حیثیت سے کیسے ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے، ایک باپ کی حیثیت سے کیا ہوتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ تو تمام شعبہ حیات زندگی سے وابستہ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ ان کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو، معاشرتی زندگی یعنی معاشرے میں جس طرح ہم مل جل کر رہ رہے ہیں اس زندگی سے ہو، پڑوسی کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، کوئی جو ہے وہ ہم جن سے لین دین کر رہے ہیں ان سے ساتھ کیسے کرنا ہے، خریداری کر رہے ہیں تو ہم کیسے کرنا ہے، تو معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی یعنی کمانے سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی معاملہ تو اس میں بھی ہمیں رہنمائی ملے گی۔ اقتصادی زندگی سے یعنی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرح خرچ ہو رہا ہے، اس کی رہنمائی بھی ہے، کس طرح خرچ کرنا چاہیے اس کی رہنمائی بھی ہمیں ملے گی۔ سیاسی زندگی سے میں بھی ہمیں جو ہے وہ حضرت پاک کی رہنمائی ملے گی کہ دوسرے ممالک سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہم ملک و حکومت کو کیسے لے کے چلیں، یہ حکمرانوں کو ساری رہنمائی حضرت پاک کی زندگی سے مل سکتی ہے، اور یہ واحد راستہ ہے جس میں ہمیں کیا ہو سکتی ہے، مکمل طور پر کامیابی ہو سکتی ہے اگر ہم حضرت پاک کے بتائے ہوئے طریقے اور حضرت پاک جس طریقے سے جو چیزیں کرتے تھے ہم چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اب اس کے بعد ہے پہلا چیپٹر جو آپ کا باب سوم کا ہے، وہ ہے مواخات کیا تھی، اور اس کے بارے میں ہم سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پر پڑھیں گے۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارے کے ہیں، یعنی اگر لغت میں اس کے میننگ دیکھیں تو اس کے میننگ کیا ہوں گے، مواخات کے بھائی چارہ۔ جبکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گیا اور مسلمانوں کو دین پر عمل اور اس کی اشاعت مشکل ہو گئی۔ اشاعت کا مطلب ہوتا ہے اسے پھیلانا، اور عمل تو آپ کو پتہ ہے دین پر عمل کرنا، اور اس کو پھیلانا مشکل ہو گیا مکہ میں مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں پر اہل مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئی۔ حد سے تجاوز کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ بڑھ گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سب مسلمان اپنا وطن مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں مکے میں مشکل ہو رہا تھا، تو حضرت پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ مکے سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ پھر حضرت پاک خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اور جب حضرت پاک مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں تو ہر چیز اپنا ظاہر ہے، تمام صحابہ کرام بھی حضرت پاک بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ بہت سے صحابہ وہاں پر کاروبار کرتے تھے، ان کے گھر بار تھے، ان کی چیزیں تھیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے۔ اب جب یہاں پر مدینہ خالی ہاتھ آئے ہیں تو ظاہر زندگی گزارنا سب کے لیے کیا تھا؟ مشکل تھا۔ گھر بھی نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، کوئی کام و کاروبار بھی نہیں تھا، کسی کی کوئی جاب صحیح نہیں تھی، تو یہاں پر مشکلات فیس کرنی پڑ رہی تھیں۔ اب دیکھیے پھر کیا ہوا۔ نئے آئے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہاں پر سب سے اولین یعنی سب سے پہلا مسئلہ رہائش اور روزگار کا تھا۔ رہائش یعنی گھر نہیں تھا ان لوگوں کے پاس جو مکہ چھوڑ کے یہاں پر آئے تھے، اور معاش کا مسئلہ تھا، یعنی روزگار ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر تو مکے میں تو اپنی جابس تھیں، کاروبار تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، تو یہاں پر روزگار بھی نہیں تھا، ان کی جابس بھی نہیں تھیں، اور ان کے پاس گھر بھی نہیں رہنے کو تھا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اور مدینہ سے کے اصل رہائش پذیر مسلمانوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یعنی یہاں مسلمان جو یہاں پر مدینہ میں جو مسلمان رہتے تھے اور جو مکہ سے مسلمان آئے تھے، ان کو آپس میں حضرت نے کیا کر دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مہاجر جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، اور جو یہاں رہ رہے تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا۔ اب ایک انصاری کو ایک مہاجر کا کیا بنا دیا؟ حضرت نے بھائی بنا دیا۔ اس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ جڑ گئے اور بھائی بھائی بن گئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ رشتہ اخوت مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی ہم کتابوں میں جب مسلمانوں کی کتابیں، اسلامی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو رشتہ حضرت پاک نے قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک دوسرے بھائی انصاری کا بھائی بنا دیا، تو یہ جو رشتہ قائم کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اخوت۔ اور کتابوں میں اس کا نام کیا ہے؟ مواخات مدینہ، کیونکہ یہ بھائی چارگی مدینہ میں ہوئی تھی، اس لیے یہ مواخات مدینہ کے نام سے یہ رشتہ مشہور ہوا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو مہاجرین اور مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کا نام دیا گیا ہے۔ مہاجرین کے معنی ہیں ہجرت کرنے والے، اور انصار کے معنی ہیں مددگار۔ مہاجر کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کرنے والے، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والوں کو ہجرت کرنے والے کہا گیا، اور ان کو کیا کہا گیا؟ مہاجر کہا گیا یا مہاجرین کہا گیا۔ مہاجر ایک مہاجر اور مہاجرین بہت سارے مہاجر۔ اور جو یہاں پر مدینہ میں رہتے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ انصار۔ اور انصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ ظاہر ہے جو یہاں کے انصار تھے یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے مدد کی ان مہاجروں کی، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ انصار کہا گیا۔ اگرچہ انصار رضی اللہ عنہم نے مہاجرین رضی اللہ عنہم کو اپنے گھروں میں معزز مہمان کی طرح بسایا تھا، مگر مہاجرین مکہ نہایت خوددار تھے، جو بیت اللہ کے ہمسائے ہونے کے ناطے سے خود مثالی مہمان نواز تھے۔ انہیں یوں انصار مدینہ کے باس مستقل مہمان بن کر رہنا اور ان پر بار بننا پسند نہیں تھا۔ بار بننا یعنی بوجھ بننا پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے دست و بازو سے کمانے اور مہمانوں کی خدمت گزاری کے خوگر تھے۔ خوگر یعنی عادی تھے یا شوق رکھتے تھے، خود مہمان نوازی کرنے کے شوقین تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کے لیے مستقل نظام کی فکر کی اور مواخات کا طریقہ جاری فرمایا۔ کفالت کا مطلب ہوتا ہے نان نفقہ، یعنی کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، رہائش دینے کی کوئی شخص ذمہ داری لے کہ ہم کھانا پینا دیں گے، ہم کپڑا لتا دیں گے، ہم رہائش دیں گے، تو جو یہ دے رہا ہوتا ہے وہ کفیل کہلاتا ہے، اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کفالت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یعنی ان مہاجرین کی کفالت کے لیے مستقل نظام کی فکر کی اور مواخات کا طریقہ جاری فرمایا، تاکہ مہاجرین اہل مدینہ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث بھی نہ بنے، اور مہاجرین کی خودداری اور عزت نفس کا مطلب ہوتا ہے غیرت مندی، یعنی ایک تو لوگ ہو جاتے ہیں بے حس ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر شرم و حیا نہیں رہتی، لیکن مہاجرین کے اندر خودداری بھی رہی اور شرم و حیا بھی رہی، عزت نفس ان کی برقرار رہی۔
عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، مجروح یا مطلب ہوتا ہے خراب نہ ہو، اور ان سب کے مل کر کام کرنے سے معاشی اقتصادی خوشحالی بھی آئے اور افرادی قوت بھی ضائع نہ ہو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا جو بھائی بنایا تھا، تو اس انداز سے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ اپ کہ کیونکہ مکے والے جو مکے میں رہتے تھے تو مکے میں تو ہر وقت حج اور طواف وغیرہ چلتا تھا، اس کی شکل وہ نہیں تھی، یعنی انہوں نے حج کو اور عمرے کو تبدیل کر دیا تھا، اس میں بت پرستی شامل کر دی تھی، لیکن بہرحال مکے کے تمام یعنی عرب سے تمام لوگ مکہ آتے تھے، اور یہ مہاجرین خود مہمان نوازی کرنے والے تھے، یہ دوسروں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اب انہیں اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ مدینہ میں ہم دوسروں کے جو ہے وہ آگے ہو گئے، دوسرے ہمیں دے رہے ہیں، ہم تو خود مکے والے ہم تو خود دیتے تھے لوگوں کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سیٹ اپ کیا کہ ان کے اندر سے یہ عزت نفس ان کی خراب نہ ہو کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بھی نہ بنے، اور ان کی خودداری کا مطلب تھا خود سب کچھ کرنا، یہ بھی برقرار رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیٹ اپ بنایا وہ اس انداز کا بنایا تھا کہ ان کے اندر ہاتھ پھیلانے کی جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا بھی پیدا نہ ہو، اس کی بھی مطلب یہ بری چیز پیدا نہ ہو، اور انصار مدینہ کے اندر بھی یہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کی مدد بھی کریں۔ تو وہ جو سیٹ اپ بنایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیٹ اپ ایسے بنایا تھا کہ مل کر سب کام کریں اور اس میں سب کا آدھا آدھا ہو۔ اب یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ سیٹ اپ بنایا تھا، یعنی مل کر سب کام کریں۔ اب جیسے فار ایگزامپل کسی کی دکان تھی، کسی انصاری کی دکان تھی، تو اب جب وہ اپنے بھائی کو لے کر گیا تو اس نے دکان کا آدھا حصہ جو ہے وہ ان کو دے دیا، اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور آدھا اپنے پاس رکھا تاکہ جب وہ کمائے اور پھر اس کے بعد وہ حصہ اس کا ہو۔ تو یہ کچھ عرصے رہا، اور جب سارے کے سارے خوشحال ہو گئے تو انہوں نے ان کا جو مال یا ان کی دکان جو تھی وہ ان کو واپس کی اور اپنی کاروبار سٹارٹ کیا۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں نے تو ایسا بھی کیا تھا کہ جب وہ اپنے بھائی کو یعنی مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے کے گئے تو گھر کا آدھا حصہ دے دیا اور چیزیں دے دیں، لیکن کچھ نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں خود وہاں پر جا کے کوئی کام تلاش کرتا ہوں، اور تاکہ یہ ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کروں اور پھر اپنا جو ہے وہ گزر بسر کروں، یعنی وہ بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے اپنے انصار بھائی پر۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ انصاریوں نے بھی اتنی مدد کی کہ ان کو گھر اور رہائش وغیرہ بھی دی، لیکن مہاجرین کے اندر بھی یہ بات پیدا رہی کہ ہم ان کے اوپر بوجھ نہ بنیں، اور یہ بس ہماری اتنی ہیلپ کر دیں کہ ہم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ تو انصار نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر مہاجر بھائی کو دے دیا، اور جس کے پاس 2 کمرے تھے اس نے 1 کمرہ مہاجر بھائی کو دے دیا۔ انصار کا پیشہ کاشتکاری تھا، یہاں جو رہتے تھے مدینہ میں جو لوگ تھے انصاری وہ کاشتکار تھے، یعنی وہ کسان تھے، وہ فصلیں لگاتے تھے، اور مہاجرین تجارت کے پیشے سے منسلک تھے، اور جو وہاں سے مکہ سے آنے والے لوگ تھے وہ تجارت کرتے تھے یعنی بزنس کرتے تھے۔ یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے، یعنی جو مہاجر یہاں پر آئے تھے انصار کے پاس، یہاں جو مدینہ میں مہاجر آئے تھے وہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے، ان کو تو تجارت آتی تھی یعنی وہ بزنس کرتے تھے۔ اس لیے انصار مدینہ نے مہاجرین کی اتنی مالی مدد کی وہ تجارت کرنے لگے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس طرح مدد کی ان کی کہ وہ تجارت کی طرف جانا شروع ہو گئے، یعنی ان کو اتنا مال دیا، یعنی جو انہوں نے فصل لگائی تھی اس میں سے مال دے دیا کہ آپ اسے بیچیں اور پھر اپنا جو ہے وہ گزر بسر کریں۔ مہاجرین کی اتنی مالی مدد کی کہ وہ تجارت کرنے لگے۔ اس میں ایک مثال یہاں پر آ رہی ہے، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا بزنس یہاں پر مدینہ میں خود پھر دوبارہ سیٹ اپ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ مکہ کے تھے، مہاجر تھے، اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انصار مدینہ تھے، ان کا بھائی بنا دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے، یعنی وہ بہت امیر تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے تمام مال سے آدھا حصہ لے لیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیں ان کی کتنی اچھائی ہے۔ انہوں نے یہ کہا حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس کا آدھا آپ لے لیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا
اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں تاکہ میں وہاں تجارت کر سکوں، مطلب میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ انہوں نے یہ کہا مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں وہاں خود جا کے کام کروں گا، تجارت کروں گا، اور میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا۔ اب انہوں نے یہی کیا، انہوں نے پھر بازار کا راستہ بتا دیا کہ آپ ادھر چلے جائیے۔ اب وہ وہاں پر گئے، انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا۔ تھوڑی ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ ان کا سامان تجارت 7 اونٹوں پر آتا تھا، یعنی انہوں نے اتنی محنت کی بازار جا کے اور کام شروع کیا، کچھ چیزیں خریدی اور پھر اس کے بعد اس نے بیچا، پھر اس طرح اتنی محنت کی کہ ان کا سامان پھر 7 اونٹوں پر آتا تھا بازار میں بکنے کے لیے۔ اور جس دن مدینہ میں پہنچتا تھا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی، یعنی لوگ ان کا مال خوب شوق سے خریدتے تھے کہ اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوتی تھی اور اچھا مال ہوتا تھا۔ اور عبد الرحمن جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے اس طرح مدد نہیں لی، بس یہ ہے کہ جو تھوڑا سا رہائش وغیرہ کا تھا وہ مسئلہ سولو ہوا، لیکن پھر اس کے بعد خود اتنے امیر ہو گئے، وہاں پر خود انہوں نے کام کیا، انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھولی، حضرت ابو بکر صدیق ستانہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان ستانہ کھجور کی تجارت کرتے تھے، حضرت عمر ستانہ بھی کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چھوٹی بڑی تجارت میں مصروف ہو گئے۔ سب نے مطلب یہ کہ بہت زیادہ وہ انصار مدینہ پر بوجھ نہیں بنے، اور سب نے خود اپنا کام بھی کیا اور خود پھر خوشحال ہو گئے۔ مواقعات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، انہیں امن و سکون حاصل ہوا۔ مواقعات کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ مہاجرین اور انصار نے اشاعت اسلام کے لیے مل جل کر کام کیا اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال کے عرصے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ اب دیکھیں، اگر وہ ان کے اوپر بوجھ بن جاتے تو وہ اور پریشان ہو جاتے اور دین اسلام کا کام بھی نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح انداز میں کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ مدد کریں تو ان کی اس انداز سے کریں کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو جو ہے وہ سہارا بنے اور اسلام کے پھیلانے میں کام کریں، دوسروں کے آگے فقیر نہ بنے، ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، اور اسی انداز سے مدد کرنی چاہیے۔ وقتی طور پر تو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن مستقل آپ جو ہے وہ دسترخوان بچھا کر غریبوں کو اس طرح، تو وہ ان لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ محنت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خود محنت سے کمائیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو مدد کا طریقہ کار بھی زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہم جن کی بھی مدد کریں ہم اس انداز سے کریں کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے، اور یہی مواقعات کا طریقہ حضرت پاک نے وہاں پر اپنایا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی دوسروں سے لینا پسند نہیں کیا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کیا، اور جتنی حد تک کم سے کم جتنی کی ضرورت ہو سکتی تھی بس اتنا حصہ ان سے مدد لی ہے، اور باقی ساری محنت خود کر کے خود آگے بڑھیں، اور اپنے انصار بھائی کا پھر بھی شکریہ ادا کیا جتنی بھی انہوں نے مدد کی۔ اب اگر جس کے پاس گھر نہیں تھا اس نے آدھا گھر اپنے انصار بھائی کو دیا، جب تک وہ اس کا کاروبار اس کا کام سیٹ نہیں ہو گیا تو آدھے حصے میں وہ رہا، پھر اس کے بعد جب سیٹ ہو گئے تو انہوں نے اپنا باقی حصہ ان کو دے دیا کہ نہیں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے جو ہے وہ اتنی اچھائی دکھائی کہ اس کے پاس 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ اپنے انصار مہاجر بھائی کو دے دیا، تو جب وہ مہاجر بھائی نے خود اتنی محنت کی اور صحیح طریقے سے ہو گیا اور ان کے حالات درست ہو گئے، اچھے ہو گئے، تو انہوں نے ان کا گھر واپس کر دیا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل طریقہ کار ہوتا ہے جو ہے وہ مدد کا، اور یہی اصل طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی خودداری کو بھی لوگ کیا کریں، برقرار رکھیں، اور ان کے اندر غیرت رہے، وہ بے غیرت نہ بن جائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کی صورت میں جو اخوت، ہمدردی اور اجتماعی کفالت کا عملی نمونہ پیش کیا، آج تک دنیا کے بڑے بڑے مفکر بھی اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ کار تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دنیا کے بڑے بڑے مفکر یعنی بہت بہترین کتابیں لکھنے والے، معاشرے پر جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں انہیں مفکر کہتے ہیں، اور جو بہت اچھے حل بتاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا مثالی مواقعات کا معاشرہ قائم کیا اور اس طرح سیٹ اپ کیا
کہ اجتماعی کفالت بھی ہو گئی، لوگوں کی جو ہے وہ پریشانی بھی دور ہو گئی، نان نفقے کی جو کھانے پینے کی رہائش کی مسئلے تھے وہ بھی سالو ہو گئے، اور سب نے مل کر بھی کام کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ پورے مدینہ میں خوشحالی آ گئی، اور ایک وقت آیا کہ کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہا۔ تو یہ سب نے اس کی کیا کی ہے، تعریف کی ہے، اور اس میں ہمدردی بھی بہترین دکھائی انصار مدینہ نے، اور مہاجرین نے بھی بہت بہترین خودداری دکھائی کہ وہ ان کے اوپر بوجھ نہیں بنے۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کروائی تھی یہ مثالی ہے، پوری دنیا کی اس کی مثال دیتی ہے، اس جیسی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تاریخ میں، اور آگے بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین انداز اختیار کیا ایسا انداز کہیں بھی اختیار نہیں کیا جاتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی وہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انصار مدینہ کے اثار و قربان اور مہاجرین کی خودداری سے سبق سیکھیں۔ ہمیں ان دونوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنی خودداری کو بھی برقرار رکھیں، اور کس طرح انصار نے جو ہے قربانی دی اس کو بھی دیکھیں کہ وقت ضرورت پر کسی کے کام آ جانا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والا بنے کہ وہ فقیر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے فقیر لوگ پسند نہیں ہیں، اور اپنی خودداری کو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خودداری کو برقرار رکھے اور خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ تو انصار مدینہ کے معاملے میں بھی ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم اپنی چیزیں کیسے دوسروں کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، کس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مہاجرین کی بھی لیے کہ مہاجرین کے معاملے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی خودداری کو خراب نہ کریں، اس کو مجروح نہ کریں، اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم انصار مدینہ اور مہاجرین کی اس معاملے میں بھی پیروی کریں۔ ان کی پیروی کرنے سے ہمیں دنیا میں عزت حاصل ہوگی اور آخرت پہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ تو یہ تھا سبق آپ کا مواقعات۔ اب اس کا سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مواقعات کا مطلب بھائی چارہ کے ہیں، اس سے مراد وہ بھائی چارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین قائم کیا تھا۔ مواقعات مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری، اور بصیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیکھیں، بصیرت ویسے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تک کا سوچ لیا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین سیٹ اپ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اتنی اچھی تھی کہ جس کی وجہ سے نہ تو انصار مدینہ کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم کسی کی مدد نہ کریں، اور نہ ہی مہاجرین کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اتنی بہترین انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواقعات کروائی۔ تو مواقعات مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور بصیرت کی اعلیٰ مثال ہے۔ مواقعات مدینہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی کفالت کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اجتماعی کفالت یعنی سب نے مل جل کر، پورے مدینہ نے مل جل کر جو ہے وہ کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، اور سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ مواقعات مدینہ کے ذریعے مہاجرین کی معاشی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، یعنی روزگار کی پریشانی کا ان کا خاتمہ ہو گیا۔ مواقعات کی وجہ سے مہاجرین اور انصار نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے مل جل کر کام کیا۔ دین اسلام کی اشاعت یعنی دین اسلام کو پھیلانے کا، پھر دونوں نے مل جل کر کام کیا، جس کی بدولت اسلام جزیرہ نما عرب سے پھیل کر جس کی بدولت اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر دور دراز علاقوں تک پھیلا۔ جزیرہ نما عرب یعنی سعودی عرب کا جو پورا جزیرہ ہے، اس کے تین طرف پانی ہے۔ جزیرہ وہ کہلاتا ہے جس کے تین طرف پانی ہو، جس زمین کے تین طرف پانی ہو وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ تو جزیرہ عرب سے نکل کر اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ انہوں نے پھر مل جل کر اسلام کے لیے بھی کام کیا۔ اب اس میں ہم مشق دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 3 اور 4 اور 5 یہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ ایک دفعہ چیپٹر اور پڑھ لیجئے گا، اپنی بک پر کر لیجئے گا اگر بک صاف ستھری ہے، اور اگر بک صاف ستھری نہیں ہے تو یہ پورا کام 2، 3، 4، 5 یہ اپنی کاپی پہ پورا اتاریے گا اور کاپی پہ کیجیے گا۔ مس جس کے نے بک پہ کیا ہوگا مس بک پہ چیک کر دیں گے، اور جس نے کاپی پہ کیا ہوگا ان کا کاپی پہ چیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔